السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن نکلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے اندر دیکھیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے واقعات ہو رہے تھے، اس میں سی ٹی ڈی کے جو تھے وہ اہلکار ملوث تھے۔ اس کے بعد جو ہے کرپٹو کرنسی والا ایک منگو پیر سے اغوا کیا گیا ارسلان، اس میں بھی سی پیک اور سی ٹی ڈی کی موبائلیں استعمال ہوئیں، اس میں کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں جس میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ایک اورنگی ٹاؤن میں کروڑوں روپے کی ڈکیتی ہوئی تھی، اس میں بھی پولیس اہلکار جو تھے وہ شامل تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کچھ روز قبل بتایا تھا کہ چینی باشندے کی سیکیورٹی پر مامور انسپیکٹر جو تھا محمد علی میمن، اسی نے چینی باشندے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی کئی ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھیں جس میں ایک میں وہ چینی باشندے کو لاتیں مار رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ پھر ایک ویڈیو اور اس کی منظر عام پہ آئی کہ وہ چینی باشندوں سے موبائل کے نیچے رکھ کر رشوت وصول کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو اس کی وائرل ہوئی کہ وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور چینی باشندوں کو مغالطات بک رہا ہے اور ایس ایم جی صوفے پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں منظر عام پہ آنے کے بعد ایس پی یو سی پیک ہیں ڈاکٹر فاروق، انہوں نے ان کے خلاف انسپیکٹر کے خلاف انکوائری شروع کرائی۔ یہ انسپیکٹر محمد علی میمن جس کے پاس سرکل 2 کا اضافی چارج تھا اور جو کہ سپریم کورٹ کی احکامات کی خلاف ورزی تھی، انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کا چارج نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ سرکل 2 کا ڈی ایس پی بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کو انکوائری شروع کروائی، اسے معطل کر کے بلدیہ ہیڈ کوارٹر بھیج دیا تھا۔ بعد ازاں یہ تمام چیزیں ثابت ہوئیں تو اس کے بعد ایک لیٹر جو ہے ڈاکٹر فاروق نے اعلیٰ حکام کو لکھا کہ اس کی خدمات جو ہیں کسی اور رینج یا یونٹ کو دی جائیں کیونکہ یہ اہل نہیں ہے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے اور اس کا رویہ جو ہے غیر مہذبانہ ہے۔ اب تک لیٹر تو لکھا ہوا ہے، سسپینڈ بھی ہے، لیکن اب تک اس کی خدمات واپس نہیں لی گئیں اور کسی یونٹ کے حوالے نہیں کی گئیں۔ اب تک وہ بلدیہ ہیڈ کوارٹر میں ہی ہے۔ اس انسپیکٹر محمد علی میمن کا ایک نیا کارنامہ سامنے آ گیا۔ یہ نیا کارنامہ سامنے یہ آیا کہ اس کے زیر استعمال ایک گاڑی ہے ٹویوٹا کرولا سفید رنگ کی، اور اس پر نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے SPE 623، یہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اس گاڑی میں یہ ڈیفینس کے بنگلہ نمبر 66 میں یہ پارک کرتا تھا اور اسی گاڑی میں گھومتا پھرتا نظر آتا تھا۔ یہ 60-70 لاکھ روپے والی گاڑی جس پہ پولیس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ڈی ایس پیز کو بھی الاٹ نہیں ہوتی تو اس کو کیسے الاٹ ہو گئی؟ تو جب چھان بین کی گئی اس کے بارے میں تو معلوم یہ چلا کہ یہ نمبر پلیٹ اس پر جعلی لگی ہوئی ہے۔ یہ نمبر جو نمبر پلیٹ کے اوپر ہے SPE 623، یہ نمبر پلیٹ جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے، نمبر پلیٹ ہے یہ سکھر رینج کی پولیس موبائل کی نمبر پلیٹ ہے جو کہ اس نے یہاں پر گاڑی پر لگائی ہوئی ہے۔ اب اعلیٰ حکام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آیا کہ یہ گاڑی جو ہے نان کسٹم پیڈ ہے یا کیا اس کے مقاصد ہیں جو اس نے اس گاڑی پر یہ نمبر پلیٹ لگائی ہے۔ کیونکہ اگر نان کسٹم پیڈ ہے تو ٹھیک ہے، کسٹم کے ڈر سے اس نے لگا لی ہوگی، لیکن اگر نان کسٹم پیڈ نہیں ہے اور اس کی اپنی گاڑی ہے تو پھر ضرورت کیا ہے اس کو پولیس کی نمبر پلیٹ لگانے کی؟ تو یہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اعلیٰ حکام کو۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ایک DIG تھے زون کے، وہ ڈیفینس کے علاقے میں کوئی پروجیکٹ کے اوپر جائزہ لینے کے لیے گئے تھے تو ان کی نظر اس گاڑی پر پڑی تھی، تو انہوں نے ڈیفینس پولیس کو اس گاڑی کو دیکھ کر انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا تھا اور ڈیفینس پولیس کو کہا تھا کہ اس گاڑی کو بند کیا جائے، جس پر ڈیفینس پولیس یہ گاڑی لے کر چلی گئی تھی۔ لیکن محمد علی میمن نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، اپنے تعلقات لگائے اور یہ گاڑی جو ہے وہ ساز باز کر کے چھڑوا لی تھی۔
جب بھی گاڑی کے اوپر یہی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے تو اعلیٰ حکام کو نوٹس لینا چاہیے کہ آخر اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں یہ نمبر پلیٹ لگا کر وہاں ڈیفینس کے علاقے میں گھوم رہا ہے۔ اس ضمن میں اگر مزید انکشافات بھی سامنے آئے تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔